بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ میں ہمیں کافی دردناک اور مظلومانہ شہادتوں کی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سر فہرست امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ محرم الحرام تک جاتے ہوئے رستے میں ذی الحجۃ الحرام بھی آتا ہے۔ ذی الحجۃ الحرام کی 18 تاریخ، اس تاریخ میں وہ دردناک اور مظلومانہ شہادت ہوئی کہ جس میں شہید ہونے والے کا نام عثمان ہے۔ کون عثمان؟ یہ وہی عثمان ہیں جنہیں ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کو ہم ذو النورین کہتے ہیں۔ ارے وہی عثمان جنہیں ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں۔ ہاں، وہ عثمان جو ناشر قرآن ہے۔ ارے وہی عثمان جو مولا علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ ارے وہ عثمان کہ جن کی حفاظت کے لیے مولا علی امام حسین کو مامور فرماتے ہیں۔ ارے وہ عثمان کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خیر، ارے وہ عثمان جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدتا تھا، 40 دن ان کو پیاسا رکھا گیا۔ ارے وہ عثمان کہ جب ان کی پیاس کی شدت کا مولا علی کو پتہ چلتا ہے تو مولا علی خود مشکیزہ لے کر آپ کو پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، علی اصغر کے ساقی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے یہاں دیکھیے، یہاں کون ہے؟ یہاں مدینے میں عثمان ہے، اور عثمان کے ساقی مولا علی ہیں، اور مولا علی جب مشکیزہ لے کر چلتے ہیں تو باغی ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور مولا علی اپنا امامہ شریف آسمان میں فضا میں بلند کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی نگاہ پڑ جائے کہ علی مجھے پانی پلانے آ رہا تھا، اور کل بروز قیامت عثمان غنی بارگاہ رب الانام میں یہ شکایت نہ کریں کہ اے میرے مولا، میرے ہونٹ پیاسے تھے اور تیری مخلوق میں سے کوئی مجھے پانی پلانے تک نہ آیا۔ اللہ اللہ! ارے وہ عثمان کہ جو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام جوک در جوک ملاقات کے لیے آتے تھے، آج وہ عثمان 40 دن سے گھر میں بند پڑے ہیں۔ ارے وہ عثمان جو اناج اور غلے کے اونٹ کثیر تعداد میں خرید کر مفت لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، آج وہ عثمان 40 روز سے بھوکے ہیں۔ ارے یہ مظلومیت بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 18 ذی الحجۃ الحرام جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد، یعنی عصر کا وقت ابھی باقی ہے، گھر کی پچھلی دیوار سے یہ باغی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک باغی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر برچھی مارتا ہے، پیچھے سے برچھی کا وار کیا۔ ارے وہ عثمان کہ جس کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، اس عثمان کے سر پر آہنی ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ ارے وہ عثمان کہ جس کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے، یعنی عثمان نے جن ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام کی بیعت کی، اس ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، خون کا ایک فوارہ چھلکا اور قرآن مجید پر جا گرا۔ گویا کہ یہ قرآن بھی قیامت تک مظلومیت اور شہادت عثمان غنی کا گواہ بن چکا ہے، اور اس پر باغیوں کا بس نہ چلا۔ سیدنا عثمان غنی زمین پر تشریف لا رہے تھے، کرتا مبارک خون سے تر ہو چکا تھا۔ ارے وہ عثمان کہ جس میں اتنی حیا تھی
کہ بیماری کے عالم میں بھی کبھی بغیر لباس کے غسل نہ کیا، آج اس عثمان کو وہ باقی بے دردی سے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اس قدر شدید ضربیں لگائی گئیں کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے۔ اتنی نئی نسل سے مخاطب ہوں کہ جن کے سامنے سیدنا عثمان غنی کی حیات کے تذکرے، آپ کی سخاوت کے تذکرے اور آپ کی اطاعت رسول کے تذکرے، اتباع سنت کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، لیکن شہادت عثمان غنی کا سے آپ لوگ بالکل لا علم ہیں۔ ارے سیدنا عثمان غنی کی شہادت وہ شہادت ہے کہ ذرا غور کیجئے، ذرا غور سے سنیے، غور سے پڑھیے تو دل کانپ جاتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا فرمائے رب العالمین ہمیں اصحاب رسول، آل رسول کی پکی سچی غلامی اتباع نصیب فرمائے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔